ایک دوں یا دو؟ ایک آپ شروع کر دیں طرف آپ کی اجازت سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ محفل کا باقاعدہ آغاز ہو، میں سرکار خانم عقیلہ خاتون سے درخواست کروں گا کہ وہ سورہ یاسین کی آیات شمارہ 8 اور 9 کی تلاوت فرمائیں۔ ہاں جی، ابھی پڑھے ہیں، ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما الذي أرسل الرياح فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور، صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده۔ میں نے بہت سارے اشخاص ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کی جیبیں جو ہیں وہ پیسوں سے بھری ہوتی ہیں اور ان کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ روضہ رسول پر یا خدا کے گھر جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے جب کسی کو بلایا جاتا ہے۔ تو سرکار خانم زهرا جاوید از عمر برگشتن و انشاءالله دعا میکنیم که طاعات و عبادات ایشون خداوند متعال قبول بفرماید. و من حتی اشخاصی را میدانم که 10 سال در سعودیه بودن، در یک شرکت که انگلیسی بود آرامکو، در اون کار میکردن ایشون، ولی
نہ عمرے و نہ حج 10 سال مدت 10 سال ولی بعد از مدت 10 سال ایشون با من بودن در یک کشور افریقایی. یه روز در فکری افتاد که عمرم داره میره و من حیف است که من به حج نرفتم. بعد برگشت به پاکستان و با خانواده اش رفت به حج و آخرش این است که بالاخر همونجا فوت کرد و همونجا دفن شد. این یه نوع قبولیت از خداوند متعال هست. من مجددا به شما تبریک عرض می کنم. سلامت باشید. آمین. ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. پہلا جو شعر ہے، پہلی جو بیت ہے وہ ہے در تگ جو هست سرگین ای فتاو. جو ندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو یہ آب، اور سرگین جو ہے یہ مدفوع چارپایان را مایگیم، ستوران، گائے بھینس، ان کا جو گوبر ہوتا ہے اس کو سرگین کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو دیہاتوں میں اس کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. تو فارسی زبان میں وہ جو ہمارے دیہاتوں کی دیواروں پر نقش و نگار گوبر سے لگے ہوتے ہیں، ہم اس کو تپالے بولتے ہیں. ہمون طور است خانم تپالے. ہاں بله. در تگ تگ جو ہے یہ تہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تگ در حقیقت تہ چاہ است، کنویں کی جو پیندہ ہوتا آخری حصہ، اس کے لیے لفظ تگ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ندی کی تہ کا لیے استعمال کیا گیا، اور دریا کی تہ، ندی کی تہ کے لیے بستر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بستر رود، بستر دریا، تو یہ بستر کا لفظ بھی ہوتا ہے وہاں استعمال. فتح جوان کے لیے عربی کا لفظ ہے کہ اے جوان، نہر کی تہ میں گوبر ہے، گرچہ جو صافی نموید مر تورا، اگرچہ تجھے وہ صاف نظر آ رہی ہے. یہ اصل میں جو کثافت ہوتی ہے یہ نیچے ہوتی ہے، تو لیکن وہ یہ ہے کہ کئی چیزیں انسان کے لیے ایسا پردہ ہوتا ہے کہ اس کو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن وہ پانی جو ہے وہ پلید بھی ہوتا ہے. ہست پیر راہ دان پر فتن، باغهای نفس و تن را جوی کن، سمیدار راہ طریقت سے واقف. پیر راہدان، وہ شیخ جو کہ طریقت کو جانتا ہے، اللہ کی راہ سے آگاہ ہے. پر فتن، یہ لفظ جو ہے پر فتن جو ہے یہاں ذہانت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اگر ہم توئے کی بجائے تے کو استعمال کر لیں تو پھر یہ لفظ جو ہے یہ فتنے کی جمع بن جاتا ہے. املا میں توئے کی بجائے آپ اگر تے استعمال کریں گے تو پھر یہ فتنہ کی جمع ہو جائے گا. فتن یعنی بہت سارے فتنے. جی وہ بالکل. باغهای نفس و تن را جوی کن، جسم اور نفس کے باغوں کی نہر کو صاف کرنے والے. یہ جو شیخ طریقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ اس کی جو اندرونی طہارت ہے اس کا بھی کام جو ہے وہ کرے. جو یہ خود را کی تواند پاک کرد، انسان
جو اپنے ذات ہے اس کے اندر جو اس کی جو نہر بہہ رہی ہے کثافت کی، اس کو کیسے وہ خود پاک کر سکتا ہے؟ و نافع از علم خدا شد علم مرد، اور پیر کا علم خداوند علم کی وجہ سے مفید ہی۔ ایک مرشد جو ہے، جو راہدان جو ہے، وہ جو کچھ بتاتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہی بتا رہا ہوتا، اپنے سے نہیں بتاتا۔ جو انبیاء جو کچھ ہے انہوں نے جو کچھ کہا وہ کہا جو انہیں جو ہے وحی کے ذریعے انہیں موصول ہوتا رہا۔ جوئی کے لیے مجھے ایک چھوٹی سی ضرب المثل یاد آئی۔ آپ کسی شخص سے ملتے ہیں، 10 سال کے بعد ملتے ہیں، تو وہ شخص اسی ایک سیٹ پر جو ہے پتہ چلتا ہے کہ جہاں چھوڑ کر گئے تھے یہ وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ کلرک تھا تو کلرک ہی ہے، وہ خیال تھا اس کا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گیا ہوگا۔ تو اگر اس سے پوچھا حالت ان سے تھورس لیکن ما ریگ تہجوب ہستیم، ما ریگ تہجوب ہستیم، ہم اس ندی کی ریت کی مانند ہیں، پانی گزرتا رہتا ہے وہ ہلتی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے محاورے میں اس طرح بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آبجو سرگین نتواند پاک کرد، جهل نفسش را نروبد علم مرد، نہر کا پانی گوبر کو صاف نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی کئی دفعہ یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ تہہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اوپر سے وہ تہجوب ہوتی ہے یہ چیز۔ کیا بولا تھا؟ نہ ریگ تہجوبیم یا جوب ہستیم۔ لیکن سر بہتا ہوا پانی تو صاف ہوتا ہے، پانی بہتا نہ بھی ہو، ایک مقدار ہے جسے ہم کور کہتے ہیں، یہ ایک خاص مقدار جو آپ کو وضو کے لیے کر سکتے ہیں، اگر اس سے کم ہوگی تو نہیں۔ بہتا پانی جو ہے وہ بھی آپ پاک کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ نہر کا پانی گوبر کو صاف نہیں کر سکتا، انسان کا علم اس کے نفس کے جہل کو صاف نہیں کر سکتا۔ یہاں علم لدنی کی طرف بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہے کہ علم لدنی وہ ہے جو کہ علم الہی ہوگا۔ خانم زہرا نے مجھے یہ بتایا تھا علم لدنی۔ کی تراشد تیغ دست خویش را، بڑی خوبصورت مثال جو ہے یہ یہاں ہمیں جو ہے وہ مولانا نے دی ہے۔ کی تراشد تیغ دست خویش را، رو بجراحی سپار این ریش را۔ به عنوان مثال کہ تیغ دست خود را تیغ دست خود، ایک چاقو جو ہے وہ اپنے دستے کو جو ہے اس کو تراش نہیں سکتا، اس کی اہلیت میں یہ چیز جو ہے بالکل نہیں ہے۔ روب جراحی سپارن ریش را، ریش دو معنی رہتے ہیں۔ ریش کے ایک معنی ہے لاہیہ، موہائے ان قسمت بدن مرد، اس کے دوسرے معنی زخم کے ہیں، وہ زخم جو انسانی بدن یا کسی جاندار کے جسم پر آ جاتا ہے تو اس کو ہم ریش کہتے ہیں۔ وہ رشتہ ہو، وہ زخم جو رس رہا ہو، رشتہ ہو تو اس کو ریش نہیں کہتے۔ قریشی سر ریش جو ہے ایسے زخم کو کہتے ہیں جو رشتہ ہو۔ اچھا اچھا اچھا، جی 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 ٹھیک ہے، یعنی اس کے وہ ابھی تک یعنی التیام نہ یافته باشد اون ریش است و اون یکی که روش قشر پدید آمده باشد ما قشر میگیم خانم، کرون، جب زخم اوپر خشک ہو جاتا ہے اس حصے کو قشر میگیم۔
ریش شده بود. زخم شده اون که زخم ولی وقتی که اون التیام یافته و روش کشر میاد، اون کشر میاد. ببخشید دوستان، دل ریش هم هست وقتی که زخمایی که ما تو قلبمون بله دل ریش. بله. دل کا سر کش کس کو کہتے ہیں؟ کریم کو؟ کش دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک جو زخم کا کھرنڈ ہوتا ہے اس کو کہتے، دوسرا طبقے کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں قشر سوم، یعنی تیسرا جو طبقہ ہے ہمارا، قشر متوسط. دو مطلب ہے. جی اور یہ کاف دو نقطے سے ہے، کاف شین رے قشر. اچھا سر، یہ دو نقطوں والے کاف سے مراد وہ طبقہ؟ نہیں دونوں سے ایک ہی ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ اس چیز کا بالکل امکان نہیں ہے کہ ایک تراشو جو چاقو ہے وہ اپنے دستے کو جو ہے اس کو تراش سکے. برو ان زخم بے دست جراح بے سفار، تو تم بہتر ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم ہے تو تم کسی جو ہے وہ جراح کے پاس جاؤ تاکہ وہ اس کا علاج کرے. مسئلیس معروف که میگوید چاقو دسته خود را نمی برد، اینجا می گذاشته چاقو دسته خود را نمی برد، یعنی نزدیکان و دوستان به یکی دیگر زیان و آسیب نرسانند. اگر واقعی کوئی حقیقی آپ کا عزیز ہے تو وہ کچھ لحاظ کر لے. کہتے ہیں اپنا ہوئے گا تو چھاویں مارے گا. تو یہ ہے کہ وہ کہتے جو آپ کے نزدیکان ہیں وہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. تو چاقو جو ہے وہ اپنا جو ہے دستہ اس کو نہیں کاٹ سکتا. جراح در اینجا کنایه از اون رهبر و هادی باطنی هست. یہاں جراح آپ کے اس باطن کے اندر چھپے ہوئے ایک ہدایت کار کی طرف اشارہ ہے کہ زخم های نفسانی را درمان می کند، آپ کے نفس کے جو زخم ہیں ان کا علاج کرتا ہے. اس کے لیے جو ہے یہاں انہوں نے جراح کا لفظ استعمال کیا. برسر ہر ریش جم آمد مگس. آپ اکثر دیکھیں کہ جو زخم ہوتا ہے مکھی اس کے اوپر جو ہے آ کر بھنکتی رہتی ہیں. کہتا ہے ہر زخم جو ہے اس کے اوپر مکھی کٹھی. تو نبیند کبھ ریش خیش کس، تاکہ یہ یہاں لفظ جو ہے کبھ ہے. آپ کے پاس جو جی میں یہی بتانے لگا. یہ ایک نقطہ ہے، ہاں ایک نقطے نے ہمیں مجرم سے محرم کر دیا. ہاں جی، تو یہ اگر آپ اس کو کبھ پڑھیں گے تو اس کے معنی زشت کے ہیں. زخم کسی کو اچھا نہیں ہوگا، بہت برا لگتا ہے، وہ تو دیکھ کر ہی کری آتی ہے اگر اس کے اندر پس پڑ جائے. لیکن اگر آپ بے کی بجائے دو نقطے ڈال دیں، کی جو آپ کے لکھا ہے تو اس کی سے مراد پس ہے. پیپ، آپ کے پاس جو ترجمہ ہے اس میں پیپ کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو کیف جو ہے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. اور یہ دوسرا نسخہ جو میرے پاس سامنے ہے اس پر کوبھ لکھا ہوا ہے، اور کوبھ جو بالکل ٹھیک ہے. زشتی یہ زخم. بله. و اون مگس اندیشه ها و آمال تو ریش تو آن ظلمت احوال تو. یہاں جو ہے مولانا جو ہے اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں، جدا کر رہے ہیں کہ وہ مکھیاں تیرے خیالات اور امیدیں ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اپنی سوچ کو جو ہے وہ تبدیل کریں کہ زخم اور مکھیاں جو ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مکھیاں جو ہیں وان مگس اندیشے ہو و اعمال تو ریش تو ان ظلمت احوال تو، اور تیرے احوال کی تاریکی جو ہے وہ تیرے زخم ہیں.
ورنہد مرہم برن ریش شیت و پیر، اور اگر تیرا شیخ جو ہے، تیرا رہنما جو ہے، تیرا رہبر جو ہے، وہ تمہارے اس زخم کے اوپر مرہم رکھ دے، اون زمان ساکن شود درد و نفیر، تو پھر جو ہے اس وقت تیرے درد اور آہوں کو سکون ہو جائے۔ یہ نفیر جو ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ نفیر ایک تو یہاں تو انہوں نے آہو بقا کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نفیر جو پرندوں کی آواز ہوتی ہے، جب پرندے چہچہاتے ہیں تو اس کے لیے بھی لفظ جو ہے نفیر جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ نفیری بھی ہوتی ہے ایک ساتھ، جی نفیری نفیری، جی وہی جس کا تعلق جو ہے وہ بنسری بجانے والے کو نفیر چی کہا جاتا ہے۔ جی تو نفیر چی ان کے نفیر بلا موزت سر یہاں پہ جو سردن ہے، جو جراح ہے، یہ مراد پیر جو آپ کا رہبر ہے، رہنما، جو آپ کے باطنی زخم کو ٹھیک کرتا ہاں، ہے، یعنی استاد جس کے پاس آپ کو اس کے لیے لفظ شیخ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ مراد کا لفظ ہے، کئی جگہ مرید اور مراد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مرشد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کا ایک مرشد ہونا چاہیے جو آپ کے زخموں کو بھرے، بغیر اس کے نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ پنجابی کی ماشاءاللہ استاد ہیں، بنا مرشداں راہ نہیں ہاتھ آندے، دودھ پاد پک دی کھیر نہیں ہے جی۔ تو ور نہد، نہد جو ہے نہادن سے ہے، رکھنا کسی چیز کے اوپر۔ مرہم بر ان ریشے تو پیر، ان زمن سوکن شود درد و نفیر، تو پھر آپ کی جو آواز ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، درد زخموں کا کم ہو جائے گا۔ تا نہ پھندوری کہ صحت یافت است، پر تو یہ مرہم در اونجا تافت است، اور ہرگز نہ سمجھ لینا کہ صحت حاصل ہو گئی۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ بس میں ٹھیک ہو گیا تو ایسا نہیں ہے۔ وہ اونزے پرتو دن مدن از اصل پرتو مرہم در اونجا تافت است، و ابھی تمہارے مرہم کا سایہ پڑا ہے، ابھی تمہارا جو ہے اوپر اشارہ ہوا ہے، یہ اس کی پرچھائی آئی ہے۔ ابھی جو ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بطور کلی صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ہند ز مرہم سرمکش اے پشت ریش، وان ز پرتو دان مدن از اصل خویش، اے زخمی کمر والے خبردار ہم سے منہ مت موڑ، اس آرام کو عارضی اثر سمجھ اصل صحت نہ جان، و ان سخن پایان نہ دارد ای جوان، بشنو اکنم قصے در ضمن آن۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو قصے کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب ایک نیا قصہ جو ہے یہاں مولانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں مثنوی کا، اور وہ ہے مرتد شدن کاتب وحی بسبب ان کے پرتوی وحی بر وی زد، آن آیه را پیش پیغمبر خواند و گفت من محل وحیم۔ مرتد ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے اگر وہ اپنے دین سے جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے۔ دین سے منہ موڑنے والا شخص وہ مرتد ہوتا ہے۔ کسی کے از دین حقیقی اصر خود برگشته باشد ما اون را مرتد میگوییم۔ لیکن یہاں دو قسمیں ہیں۔ اول آن که دین اسلام را ترک کند مرتد شدن است، و آن را مرتد فطری میگوییم، کسی که در خانواده کافر متولد شده باشد و به همون دین باقی باشد
توبه چنین کسی در اسلام پذیرفته است. اگر کوئی شخص کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور بعد میں وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. لیکن ایک اور شخص بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں مرتد ملی. کسی است که قبلا مسلمان بوده و سپس مرتد شده، توبه چنین کسی در اسلام پذیرفته نیست. اگر کوئی اسلام سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی. مرتد رد سے نکلا ہے، ارتداد سے نکلا ہے. جی ارتداد، رد بھی اسی سے جی کسی چیز کو رفض، چھوڑ دینا. رفض یہ بھی انکار ہے. ابا انکار ہے. انکار خود آپ کے فارسی میں استعمال ہوتا ہے، ابا استعمال ہوتا ہے. تو مرتد شدن کاتب وحی، کاتب وحی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اپنے زبان دہان مبارک سے اس کو جب املا کرتے تھے، تو وہ شخص جو اس کو جو ہے الفاظ کی شکل دے کر کاغذ پر لے جاتا تھا، اس کو ہم کاتب وحی کہتے ہیں. اب ایک کاتب وحی جو ہے اس کا مرتد ہونا، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت مدت یہ کام حضرت عثمان غنی کرتے رہے، لیکن حضرت عثمان سے پہلے ایک اور شخص بھی کاتب وحی تھا جس کا نام غالباً عبداللہ تھا. عبداللہ ابن سعد بن ابی سرج، یہ اس کا نام تھا. تو وہ شخص جو تھا وہ مرتد ہو گیا تھا. یہ اس کا قصہ ہے. میں مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں. پیش از آن که عثمان کاتب وحی شود، شخصی این منصب را عهدهدار بود و او هر وقت که کلمات وحی بر رسول خدا نازل میگشت و اون جناب اون کلمات مبارک را قرائت میفرمود، او عین اون را مینوشت. رفته رفته این کاتب دچار غرور و خودبینی شد و گمان برد که همه این کلمات عالیه در ضمیر او نیز نقش می‌بندد. اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو کچھ وہی میں لکھ رہا ہوں یہ میرے اوپر ساری جو ہے نازل ہو رہی ہے، تو میرے اندر نقش ہوتی جا رہی ہے، اور اس نے غرور کرنا شروع کر دیا، اور یہی ایک سبب تھا جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا. و با خود گفت من با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چه فرقی دارم، میرا اور اس کا فرق ہی کوئی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. هم بر او وحی میرسد و هم بر من. سرانجام از در عناد و ستیز در آمد. وہ جھگڑا کرنے پر آ گیا، وہ بندہ غرور کی وجہ سے اور جھگڑا کرنے پر آ گیا. عناد و ستیز کے معنی ہے کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے. و اما از طرف حضرت رسول خدا ضربی بر روح او وارد آمد. اس کو یہ نہیں کہا اس کا سر پھوڑ دیں، رسول خراق نے اس کے روح کے اوپر جو ہے، اس کے دل کے اوپر جو ہے یہ ایک ضرب لگائی کہ دیگر ہیچ چیز نقشی از کلمات وحی را در باطن خود نہ یافت. وہ سارا کچھ جو تھا وہ کلین سلیٹ، اس کا جو دل تھا وہ کوڑا کاغذ ہو گیا. یہ مرتد ہونے کا یہ بھی معجزہ پیغمبر خدا بھی ہیں. اور جو کچھ کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بندہ جو ہے یہ برابری کر رہا ہے پیغمبر کی، تو اس کے تمام چیزیں جو اس کے صاف ہو گئی. سر اس کا نام عبداللہ بھی، جی آپ کے پاس لکھا ہوا سامنے، عبداللہ ابن سعد بن ابی سرج. مقصود از این کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی سرج است که داستان او ابن عبدالبر کتاب استیاب، یہ جو اس کے ریفرنسز ہیں
کہ کہاں کہاں یہ قصہ جو ہے یہ میسر ہے. مولانا نے یہ جو چند ابیات پہلے بیان کی ہیں، مولانا در ابیات پیشین فرموده که اگر سالک در ظل عنایت و ہدایت پیر راہدان به مراتبی رسید، اگر ایک مرید جو ہے وہ اپنے ایک لائق مرشد جو ہے اس کے سبب جو ہے وہ اگر کسی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، نہ باید دوچارے غرور و خود بینی شود، تو اس کو جو ہے کسی صورت بھی اس پر اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. وہ خود را مستغنی نشان دہد، اور وہ کہے کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ در ان حال بے سکوت و تیرگی روحی دوچار آید، اور نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایسا سوچنے سے ہی اس کے دل کے اندر تیرگی جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے. چنانچہ در حکایت دج ہوش ربا یا کلیہ ذات الصور بخش پایانی دفتر ششم، اسی موضوع پر جو ہے اس مثنوی مانوی کے چھٹے دفتر میں جو ہے ایک باقاعدہ ایک پوری داستان جو ہے موجود ہے. ہم چلتے ہیں آگے. پیش از عثمان یکی نساخ بود، پیش از عثمان یکی نساخ بود که او به نسخ وحی جدی می نمود. حضرت عثمان سے پہلے ایک شخص جو تھا وہ کاتب وحی تھا و در نوشتن وحی بسیار کوشائی می ورزید، وہ بڑی محنت کرتا تھا اس کو لکھنے کے لیے. وحی پیغمبر جو خواندی در سبک، او همون را وا نوشتی بر ورق. رسول خدا جس وقت جو ہے کوئی وحی ان پر نازل ہوتی اور آپ جو تھے وہ سبق جو تھا اس کو جو تھا اپنے دہان مبارک سے ادا کرتے، تو اس وقت وہ جو کاتب وحی تھا اس کو کاغذ کے اوپر ورق کے اوپر جو تھا وہ منتقل کرتے تھے. یہ لفظ سبق جو ہے اس کے ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید یا واستبقوا الخیرات کہ سبقت حاصل کریں، اس میں نیکی ہے، نیکی کے کام کے لیے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں. لیکن سب کے دوسرے معنی جو ہیں اس درس کے بھی ہیں، حتیٰ قرآن مجید کو بھی جو ہے سبق کہا جاتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے جی میں ذرا سبق پڑھ لوں، تو سبق دار کی یہ نہیں قرآن مجید کو پڑھ لوں، تو سبق جو ہے قرآن حکیم کو بھی کہا جاتا ہے. پر تو یہ ان وحی بروی تافتی او درون خیش حکمت یافتی. تو اس کاتب وحی جو تھا اس پر جب وہ وحی کا تھوڑا سا بھی عکس آتا رہا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ میں بھی اب جو ہے وہ اس کا آگاہ ہو گیا ہوں اس کے رموز و ان چیزوں سے. عین ان حکمت بفرمودی رسول زن قدر گمراہ شد ان بلفضول. کاتب یاد شده عین اون حکمتی که حضرت رسول بیان می فرمود در ضمیر خویش احساس می کرد و اون جناب فرمود که این شخص مغرور و خودبین از این مقدار حکمت گمراه شد و چنین ادعا کرد. تو رسول پاک نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا کہ وہ شخص جو ہے اب مغرور ہو چکا ہے، اس کے دل میں ایک چیز ہے، ایسی چیز ایجاد ہو چکی ہے کہ اس نے بہت ساری چیزوں پر اترانا شروع کر دیا ہے. کہ آنچه می گوید رسول مستنیر
مرو هست اون حقیقت در ضمیر. ہر چرا کے رسول روشن ضمیر می فرمائد. مستنیر کا لفظ جو ہے یہ روشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت مستنیر سے مراد وہ جسم ہے جو کسی دوسری چیز سے روشنی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. تو وہ خود بالکل چاند کی طرح، جیسے سورج سے روشنی چاند میں آتی ہے اور چاند جو ہے وہ مستنیر ہو جاتا ہے. منیر سے سراج منیر چمکتا. اب وہ سراج تو خیر عربی زبان میں چراغ کو کہا جاتا ہے جی، تو منیر جو ہے وہ چمکدار. تو ہر چرا کہ رسول روشن ضمیر می فرمائد ہم حقیقت در ضمیر من نیز تحقق دارد. تو اس نے کہا کہ جو کچھ وہ فرما رہے ہیں رسول پاک وہ تو میرے بھی سارے دل میں ایسی چیزیں. پرتوے اندیشش زد بر رسول کہر حق آورد بر جانش نزول و بر کے اندیشہ و وساوس ان کاتب بر دل حضرت رسول زدے. رسول پاک کے دل میں تمام چیزوں کا احساس ہو گیا کہ اب یہ جو کاتب وحی ہے عبداللہ بن ابی سعد جو ہے اس نے کیا سوچنا شروع کر دیا ہے. و انعکاس یافت و پس قہر حق تعالی بر جان ان کاتب فرود آمد، اور اللہ تعالیٰ کا قہر جو تھا وہ اس شخص کے اوپر جو تھا وہ عذاب نازل ہو گیا. حمز نساخی بر آمد حمز دین. یہ لفظ نساخ جو ہے کاتب کو کہتے جو لکھتا ہے. نسخ، اگر آپ لفظ نسخ جو ہے وہ اس کو نسخ پڑھیں گے تو یہ نسخے کی جمع ہو جائے گا. اور نسخ جو ہے فارسی زبان میں ایک خط جو ہے اس کا نام بھی خط نسخ جو ہے وہ موجود ہے. نسخ کے معنی میں جو ہے وہ کسی چیز کی کاپی کرنا، رونوشت کرنا، جس کو ہم عربی زبان میں استنساخ کہتے ہیں. استنساخ کے معنی بھی کاپی کرنا ہے، رونوشت کرنا ہے. تو نسخ کرنا کسی چیز کو باطل کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہ کچھ آیات قرآنی ایسی بھی تھیں جو کہ ایک زمانے میں نازل ہوئیں اور اس کے بعد جب دوسری نازل ہوئیں تو اس کو نسخ کر دیا گیا، منسوخ ہو گئی، ان کو نسخ کر دیا گیا. تو یہ لفظ نسخ، منسوخ، نساخ لکھنے والا ہے. تو ناسخ وہ ہے جو کہ لکھے بھی اور یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کو باطل بھی کرے. یہ خط جو خط نستعلیق و نصب والے خط بالا رو نخوندید. نخوندن. پرتو اندیشه. حمز نساخی پرتوی اندیشش زد بر رسول. یہ میں نے عرض کیا نه کہ پایین. پایینتر حمز نساخی بر آمد حمز دین و شد عدو مصطفیٰ و دین. بکی پرتو پس من ندار در درون خویشتن حرفی نیافت. ہاں اس میں نہیں ہے. پرتوی او ناگهش در دل بتافت، اس کا عکس اس کے دل پر نمودار ہوا. در درون خویشتن حرفی نیافت، اور اس نے اپنے دل میں حکمت کا ایک حرف بھی نہ. اصل میں یہ ہے کہ اس کا جو دل تھا وہ کلین سلیٹ ہو گیا. جو کچھ چیزیں وہاں تھوڑی بہت ہی نقص تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، عذاب ہے اس کے اوپر. بہت سارے میں ایک عزیز کو جانتا ہوں، میرے عزیز، جس شخص کو مرحوم کو آج بھی اس کا جو ہے وہ ہر سال لاہور میں عرس منایا جاتا ہے. اور یہ شخص ثنا خان رسول تھے اور ان کو انسائکلوپیڈیا آف نعت رسول کہا جاتا تھا. لیکن جب وہ احتضار کا وقت آیا
موت کا وقت آیا تو اس کو اپنے بچوں کے بھی ہوش نہیں تھی کہ کون ہے کون نہیں. تو یہ ایک دفعہ ایسا ایک وقت آتا ہے کہ یہ عذاب الہی ہے یا جو کچھ بھی ہے سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں یاد رہتی. سر میموری ڈیلیٹ ہو جاتی جی جی. تو وہ انسان وہ موت کے قریب. یہ میرے خالازاد تھے. سر بزرگی میں بھی تو ہو جاتی ہے. اور پرانی باتیں یاد رہتی ہیں، جی جی. بھائی کی یاد نہیں رہتی، ماں کی یاد رہتی. میں ایک دن اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو وہ مجھے کہیں وہ تو کون ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں. کہیں اچھا تو مظفر ہے. یہ بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے سر، جی. دادی ماں بھی ایسی بالکل نہیں پہچانتی تھی، لیکن پرانے لوگوں کے نام لیتے ہیں. حمز نسوخی، حمز نسوخی بر آمد حمز دین، شد عدو مصطفیٰ و دین کین. وہ جو کاتب تھا ایک تو وہ کتابت سے گیا اور دوسرا جو تھا وہ رسول خدا کے دشمنوں میں بھی شامل ہو گیا. مصطفیٰ فرمود کہ اے گبر عنود، گبر کہتے ہیں اس شخص کو جو کافر ہوتا ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سرکش و گمراہ، عنود جو شخص عناد رکھتا ہو، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود، تو کیسے سیاہ دل ہو گیا اگر نور تیرے دل کا تھا. یعنی اس کے دل کے اندر نور نہیں تھا، لہٰذا وہ جو تھا وہ بندہ سیاہ دل ہو گیا. گر تو ینبوع الہی بودئی. ینبوع عربی زبان میں چشمے کو کہا جاتا ہے، جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے، سر چشمہ. البتہ سعودی عرب میں ایک شہر بھی ہے اس کا نام بھی ینبوع ہے. ینبوع جی، منبع، سر چشمہ کسی چیز کا. گر تو ینبوع الہی بودئی، اگر تو اللہ کے نور کا چشمہ ہوتا، این چنین آب سیاہ نہ کشودئی، تو ایسا سیاہ پانی تو اس سے نہ بہتا. تمہارے اندر اللہ کے نور کی کمی تھی. اندرون می سوختش حمزن سبب، اسی وجہ سے اس کا دل اندر سے جل رہا تھا. او نئے عورت توبہ کردن اے عجب، لیکن تعجب ہے کہ وہ توبہ نہ کر سکتا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ انسان اپنا دماغ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ توبہ نہ کرے، واپس نہ جائے. توبہ جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے ایک قسم کی طہارت ہے. انسان جو ہے توبہ ایک، اکثر مجھے توبہ پر وہ شعر یاد آتا ہے، اور وہ شعر ہے کہ توبہ کی بھی توفیق مقدر سے ہے ملتی، ماشاء اللہ یہ آخری بخشش بھی تیرے در سے ہے ملتی. دلت ہمانا زنگار معصیت دارد. تیرا دل جو ہے وہ ہمیشہ گناہوں سے زنگ آلود ہے. دلت ہمانا زنگار معصیت دارد، با آب توبہ خالص بشویش از عصیان. توبہ کے خالص پانی سے اگر آپ اپنے اس دل کو، زنگ آلود دل کو جو ہے غسل کر دیں تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. جی تو سر یہ دوسرا مصرع با آب توبہ خالص بشویش از عصیان. زندہ بچے تا که ناموسش به پیش این و آن، نشکند بربست این او را دهن.
تاکہ اس کے اور اس کے سامنے اس کی آبرو خراب نہ ہو، اور اس نے اس کے منہ بند دے دیا. آدمی کرد و نبودش آسود، چون در آمد تیغ سر را در ربود. آہ کرتا تھا اور آہ کرتا اس کو مفید نہ تھا. جب قضا کی تلوار آئی تو اس نے اس کا سر جو تھا وہ قلم کر دیا. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. یہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انسان پر ایک نادیدہ بوجھ جو ہے اس کا اضافہ کر دیتا ہے، جو کہ بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے لوہے کا بوجھ اس پر پڑا. اللہ تعالیٰ نے آبرو کے خیال کا لوہا بنا دیا. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ صدمن، یعنی بہت زیادہ وزن. میں ادھر سے آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ میرے پڑھا نہیں جا رہا. جی حضرت حق تعالی ناموری و بالیدن را همونند صدمن آہن کرده است. یہ جو ناموری ہے، جو انسان کی مقبولیت ہے، اس کا نام جو دنیا تک پہنچ جاتا ہے، یا اس کی شہرت جو ہوتی ہے. اور پھر بالیدن جو ہے، بالیدن دو معنی میں، بالیدن جو ہوتا ہے ناز کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کسی چیز کی نشو و نما کے معنی میں بھی آتا ہے. از خود بالیدن سے مراد ہے خود پر جو ہے غرور کرنا، ناز کرنا. کہ به صورت زنجیری بر دست و پای ما بسته می شود و بسیارند کسانی که با رشته ناموری و تفاخر بستے شدہند. کیسے لوگ جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مقبولیت، شہرت جو ہے اس کی زنجیروں کو بھی ان کو جکڑ دیتا ہے. یہ بھی کوئی اتنی کو اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ دو طرح کی جو ہے وہ ناموری ہے، شہرت ہے. اچھی شہرت بھی ہے اور بری شہرت بھی ہے. کبر و کفر آن سن ببست آن راہ را. یہ جو غرور ہے یہ جو ہے اس طرح اس راستے کو بند دیتا ہے کہ نیارد کرد ظاہر آہ را، کہ اس کی آہ جو ہے وہ بھی کوئی سن نہیں سکتا. گفت اغلالا فہم بہ، یہ 17 نمبر. گفت اغلالا فهم به مقمحون، نیست ان اغلال بر ما از برون. یہاں مولانا جو ہیں تلمیح کر رہے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 8، اور یہ وہی آیات ہے جس کی تلاوت آپ نے ابتدا میں خانم عقیلہ سے سنی. اور انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، اور جس سے ان کے سر اوپر کو الٹت گئے ہیں. یہ جب کسی کے گلے میں طوق ڈال دی، آج بھی کئی لوگوں کے موروں کا درد ہو تو وہ یہاں کالر لگا لیتے ہیں. وہ جب کالر لگتا ہے تو ان کا منہ ایسے اوپر ہو جاتا ہے. یہ حالت، یہ قرآن یہ ہمیں حالت جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جن کے گلے میں جو طوق ڈال دیے جائیں تو ان کا منہ جو ہے اوپر خدا کی طرف جو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سر جھکا سکتے ہیں، بلکہ وہ سر اوپر اٹھائے اور نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہیں. یہ ان کے عدم قبول لحق کی اور عدم انفاق کی تمثیل ہے. یہ بھی ممکن ہے یہ ان کی سزائے جہنم کی کیفیت کا بیان ہو. یہ باقاعدہ جو ہے اس کی شرح میں بیان کیا گیا ہے. اور دوسری آیت جو سرکار خانم نے جو تھی وہ تلاوت کی وہ تھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفَهُمْ
صدًا وأغشيناهم فهم لا يبصرون، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر، آڑ سے مراد ہے کوئی چیز حائل ہو جانا، اس کو عربی زبان میں ہم صد کہتے ہیں، یہاں قرآن کریم میں لفظ صد استعمال کیا گیا ہے۔ صد عربی زبان میں ڈیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ مصر میں ایک بہت ہی عظیم جو ڈیم انہوں نے بنایا وہ سد العالی اس کو وہ کہتے ہیں، تو یہ ہے کہ وہ کھڑیا مٹی سے بنایا گیا ہے، وہ بھی ایک شاہکار ہے۔ تو یہ جو سد جو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایک حائل چیز آڑ کر دیتا ہے، اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر مختلف طرح کے جو ہیں یہ پردے جو ہیں ان کے اندر ڈال دیے، اور یا ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت، اس کی دعوت حق سے نفرت، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ یہی حال ہوا اس مرتد کا جو کہ کاتب وحی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اس کو جو ہے مطلب ایک قسم کا نابینا کر دیا گیا ہے کہ جس سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کے حال کی دوسری تمثیل ہے جو کہ قرآن کی سورہ جو ہے وہ یاسین میں اس کو بیان کیا گیا۔ خلفہم صد فاغشیناہم، پیش او پس صد را نمی بیند امو، مادر پشت سر کافران صدی قرار دادیم و چشمانشون را پوشاندیم، ہم نے ان کی پشتوں پر جو ہے وہ بند لگا دیے اور ان کی آنکھیں جو تھی ان کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا گیا۔ بے ہمین جہت ہیچ کدمشون در پس و پیش خیش ان صد و معنی را نمی بیند، لہٰذا یہ باقاعدہ سورہ یاسین کی جو صورت نمبر 9 ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایسے اشخاص نہ سامنے دیکھ سکتے نہ پیچھے کو مڑ کے دیکھ سکتے ہیں۔ رنگ صحراء دارد ان صدی کے خواست، او نمی داند کہ ان صد قضاست۔ یہ ایک صد تو یہ نا ڈیم ہے، ہم تربیلا ڈیم بنا دیتے ہیں اور بند لگا دیتے ہیں، لیکن یہ جو صد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا صد ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ صد کہاں سے آ گیا۔ ان صدی کے در پسو پیش کافران قرار گرفت، رنگ صحرا دارد، یعنی رنگ ان چیزها را میگیرد که در صحرای وجود موجود است۔ صحرای وجود یہ انسان کا وجود کا صحرا جو ہے، صحرا جایی پهناور است و مسافت اون بسیار بعید و دور است، این مسافت بسیار مانند دیوار و سدی است میان انسان و اشیاء و اجسامی که در اقصای نقاط، لفظ اقصا استعمال کیا گیا ہے، تو اقصا سے مراد ہے دور دراز، جو آپ جیسے مسجد اقصی کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اقصی کے اصل معنی جو ہیں لفظی معنی دور کے ہیں۔ اقصا نقاط یعنی بہت سارے دور کے نقاط، ان قرار گرفته بطوری که ممکن است اجسامی یا آن که در صحرا وجود دارند به چشم نیایند و یا اجسامی بزرگ مانند کوه خردک به نظر آیند یا به سراب به صورت آب نمایند۔ کئی دفعہ آپ کو پہاڑ جو ہیں وہ چھوٹے نظر آتے ہیں، سراب نظر آتا ہے جو در حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ برحسب ظاہر ہیچ حجاب و صدی در صحرا و ہامون نیست، لیکن یہ ہے کہ دیکھا جائے تو کسی بھی جگہ کوئی بھی جو حجاب جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہمارے جو جس طرح یہاں ہم مولانا کی مثنوی معنوی پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ایک کتاب جو کہ ایران میں چھپ چکی ہے وہ مقالات شمس تبریز ہے۔ مقالات شمس تبریز میں شمس تبریزی کی زبان سے اسی شعر کا جو نچوڑ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ شمس تبریزی جو ہے وہ اس کے بارے میں
کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شرح حجاب ها را که 700 حجاب است. اگر آپ پردے کی شرح مانگتے ہیں تو یہ تو 700 پردے ہیں. یہ شمس تبریزی کہہ رہے ہیں. از نور و 700 حجاب است از ظلمت. یہ 700 جو پردے ہیں یہ نور کے ہیں اور 700 جو ہیں وہ اندھیرے کے ہیں، ظلمت کے ہیں. و به حقیقت رهبری نکردند و رهزنی کردند بر قومی ایشون را نومید کردند. وہ کہتا ہے انہوں نے در حقیقت جو لوگ ہیں لوگوں نے لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کی بلکہ انہوں نے لوگوں کی جو ہے وہ رہزنی کی ہے، ان کو لوٹا ہے. کئی پیر ڈبہ پیر بھی تو ہوتے ہیں نا جی، تو ایسے ہیں جو صحیح راہ حقیقت نہیں بتاتے ہیں. وما ان ہمیں حجاب ہارا کہے بے گزریں. وہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم کب ان حجاب سے، ان سے کیسے گزریں گے. یہی تو وہ راستہ ہے جو اگر وہ ہماری مشکلوں کو حل کر دے. ہمیں حجاب ہو یہ حجاب است. یہ جو 700 حجاب وہ کہہ رہے ہیں شمس تبریزی، وہ کہتے ہیں سارے در حقیقت ایک ہی حجاب ہے. جز اون یکی ہیچ حجاب ہی نیست. اور اس ایک حجاب کے علاوہ اور کوئی دنیا میں حجاب نہیں ہے. اور وہ حجاب کیا ہے؟ وہ انسان کا وجود ہے. وہ اون حجاب ان وجود است، یہ انسان کا وجود. تو یہ اسی جو شعر جو ہے جس میں کہ قرآن حکیم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کو بیان کیا گیا ہے. یہاں یہ شمس تبریزی جو ہے مقالات شمس تبریز میں یہ اس کا صفحہ نمبر 103 جو ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ باقاعدہ بیان کیا گیا. شاہد تو صد روی شاہد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. ابھی تک یہی وہ پردے بیان کیے جا رہے ہیں، صد بیان کیے جاتے ہیں. حجاب جو ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اے آفلی کے با بندے قضا مقید شدہ کہ تمہارے اوپر قضا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا یہ حجاب جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. شاہد مجازی تو صد روی شاہد حقیقی است و مرشد صوری تو صد کنندے و حجاب گفتار حق مرشد راستین است. تو یہ جو گفتگو ہے یہ در حقیقت تمہارے سچے مرشد کی جو گفتگو ہے وہ بھی ایک حجاب ہے. اور وہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ انسان خود بین ہو جاتا ہے، غرور اس کے اندر آ جاتا ہے. خود بینی کے محبوب و شاہد توست. اور انسان جو ہے وہ خود بینی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، غرور کو، فریب کو. غرور جو ہے عربی زبان میں فریب کو بھی کہتے ہیں. در حقیقت یہ ایک فریب ہی ہے. جب انسان غرور کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا چاہتا ہے. اس کو ہم عقدہ خود بینی کا کہتے ہیں. کوئی انسان کے اندر جو ہے نا اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز کو دیکھتے نہیں ہے. تو خود بینی کے محبوب و شاہد توست حجاب ہی شدے. اور وہ بھی ایک پردہ ہوتا ہے انسان کا، جو غرور کا پردہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے. وہ شاہد حقیقی را نہ بینی. اور آپ جو ہے اپنے حقیقی محبوب کو نہیں دیکھ پاتے. شاہد محبوب کو کہا جاتا ہے. و مرشد و رہبرت نیز ہموں ہوائے نفست. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے نفس کے اندر جو شہوانی جو خیالات ہے آپ کے مرشد وہ بن جاتے ہیں. جب وہ آپ کے مرشد بن جاتے ہیں تو آپ محبوب حقیقی جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں. اے بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. بسیاری از کافران سودای دین دارند لیکن ناموس و کبر و آن و این برای آنان بند و حجاب شده است. بہت سارے جو غیر مسلم ہیں، کفار جو ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملات پیش ہیں. یعنی از شدت تکبر، وہ غرور اور تکبر کی زیادتی سے، وہ نام و آوازی خود اور اپنی شہرت کے لیے، بے ندای فطری و وجدانی خود
پاسخ نمیگویند، اور وہ در حقیقت جو ان کے دل کی ضمیر کی جو آواز ہو رہی ہوتی ہے اس کو ان کو سنائی ہی نہیں دیتی. و جرکه ایمان را در خود خاموش می سازند. جرکه کہتی چنگاری کو، اور جو ایمان کی جو چنگاری بھی ان کے اندر رہ گئی ہوتی ہے وہ ان تمام چیزیں، بری چیزیں ان پر غالب آ جاتی ہیں، ان خاموش می شد. ان جرقه ایمانشون هم خاموش می شود. بند پنهان لیک از آهن بدتر و بند آهن را بدراند تبر. اگرچه این حجاب و بند پنهان است ولی آن آهن بدتر است، یعنی قویتر و استوارتر از آن است. یہ جو انسان کے اندر یہ حجاب آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسا حجاب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ لوہے کا حجاب ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے. زیرا حجاب و زنجیر آهنین را تبر می تواند از هم پاره کند، چونکہ ایسی چیز جو ہے اس کو کاٹنے کے لیے جو ہے تبر، یہاں کلہاڑے کی اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کے بغیر ایسی دیوار جو سخت ہو جیسی آہنی دیوار ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ کٹ نہیں سکتی. اور پھر یہاں حوالہ اسی طرف دیا گیا جو میں نے ابھی آپ کو شمس کے بارے میں بتایا کہ شمس گوید ہمیں حجاب ہو یک حجاب است و جز ان یکی هیچ حجابی نیست و ان حجاب ان وجود است، اور وہ انسان کا وجود جو ہے وہ حجاب ہے. بند آہن را توان کردن جدا، یہ جو لوہے کا زنجیر ہے یا لوہے کا جو بند ہے انسان، اس کو جدا کیا جا سکتا ہے. وہ بند غیبی را نداند کس دوا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بند نازل کر دیا گیا اس کی کوئی دوا نہیں ہے. وہ فقط تبر ریاضت و تزکیہ می تواند، اور اگر اس کو آپ جو ہے وہ چیز جس کو ہٹانے کے لیے کلہاڑا، ہتھوڑا، یہ چیزیں چاہیے، تو اس کو ہٹانے کے لیے کیا چیز، دوسری چیز جو آسان ہے وہ ہے ریاضت یا تزکیہ نفس. اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اس پردے کو جو ہے وہ بھی ہٹایا جا سکتا ہے. وہ فقط تبر ریاضت و تزکیہ می تواند زنجیر ها و اغلال نفس را که به صورت صفات رذیله بروز می کند از هم بشکند. تو ان ایسی تمام جو انسان کے اوپر قیود اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہیں ان کو کلاڑے سے آپ نہیں ہٹا سکتے. ان کو ہٹانے کے لیے آپ کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے اور عبادت کی ضرورت ہے. مرد را زنبور گر نیشی زند، اگر انسان کو ایک بھیڑ آ کر جو ہے وہ ڈنک مارتی ہے. مولانا بھی جو مثالیں دیتے ہیں وہ عام مثالیں دے رہے ہیں. مرد را زنبور اگر نیشی زند، نیش ان زنبور از خود می کند، تو انسان کیا کرتا ہے، کہتے فوری طور پر اس کو نکال دے. تکلیف دے رہی ہوتی ہے نا، تو اس ڈنک کو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نکال دوں. یہ ادھر نہیں، مرد را زنبور گر نیشی زند و تب او آن لحظه بر دفعی تند. ایک ہی بات ہے، فرق مصرع هست. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم کوی باشد نگردد درد سست. ولی اگر زخم نیش از وجود و ذات تو برخیزد، اب جب وہ ایک بھیڑ جو ہے انسان کو زخم لگاتا ہے تو یہ باہر سے زخم آتا ہے، اور اگر ایک زخم انسان کے داخل سے اس کے اوپر جو ہے وہ بن جائے، انسان کے اندر ایک زخم بن جائے، وذات تو برخیزد اندوہی بس جان کاہ دارد و درد ان کاستی نمی گیرد، اس کا درد جو ہے وہ کم نہیں ہوگا.
آپ کو اگر کسی بھیڑ نے کاٹ لیا، آپ نے اس کا ڈنک نکال دیا، تھوڑی دیر میں کوئی لوہا رگڑ لیتا ہے، کوئی اور دوائی لگاتا ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن وہ ڈنک جو انسان کے اندر سے اس کو جو ہے زخم پیدا ہو گیا، اس کے لیے پھر دوا نہیں ہوتی۔ شرح ان از سینه بیرون می جهد لیک می ترسم که نومیدی دهد. شرح این گفتار از سینه ام بیرون می جهد و نمایان می شود ولی می ترسم که ناامیدی پدید آورد و بسیار کسان را به یاس و نومیدی کشاند. یعنی دوست دارم دشواری رهایی از خودبینی و ہستی های مجازی را به تفصیل شرح دم۔ وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس غرور، ایگوٹزم جسے آپ کہتے ہیں، میں اپنے انسانی جو ہے اس سے رہائی جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو اور زیادہ تفصیل سے بتا سکوں۔ ولی می ترسم، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ شنونده اون قدر ان طریق را دشوار یابد، لیکن ممکن ہے کہ جو سننے والے ہیں یہ میری باتیں ان کے لیے اتنی دشوار ہوں کہ از ادامہ راہ یا شروع سلوک نومید شود، تو وہ جو مرید ایک راستے پر پیر کے پیچھے چلا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ابتدا سے ہی رک جائے، وہ آگے ڈر کر آگے نہ بڑھے، تو ورنہ اس کی شرح جو ہے وہ مشکل ہے۔ ابھی ذکر تھوڑی دیر پہلے جبر و اختیار کے بارے میں ہو رہا تھا، تو یہ ایک جبر و اختیار ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ صدیوں سے جو ہے یہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسلام سے قبل بھی تھا یہ مسئلہ اور اسلام کے بعد بھی ظہور میں آیا۔ اور مولا علی سے ایک شخص نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کے بارے میں تم بہتر ہے کہ نہ پوچھو۔ البتہ اس کتاب میں بہت کچھ چیزیں ایسی مثالیں ہیں کہ آپ لطف اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ نئے مشو نومید خود را شاد کن، اے شخص تو نا امید نہ ہو بلکہ خود اپنے آپ کو خوش رکھ، پیش ان فریاد رس فریاد کن، اور وہ جو سب کی فریادیں سننے والا ہے اس کے آگے اپنی فریاد کر کہ اے محب اف ازما اف کن، اے طبیب رنج ناسور کہن، بگو اے خدای دوست دار عف، اے باری تعالیٰ تو معافی کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی شخص آئے مجھ سے معافی مانگے تاکہ میں اس کی توبہ قبول کروں۔ عفو و گذشت از ما درگزر، یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے طبیب زخم های سخت و کہنے، اے باری تعالیٰ تو پرانے زخموں کو بھی ٹھیک کرنے والا ہے، تو ہماری فریاد کو سن۔ یہ ایک حدیث بھی ہے، یہ روایت بھی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی خدا بندہ ہمانا تو درگزرندے آئی، اے باری تعالیٰ تو ہمیشہ درگزر کرنے والا ہے۔ وہ گزشتے را دوست می داری، اور تم کسی کو معاف کرنے کو جو ہے پسند کرتا ہے، بس از ما درگزر، لہٰذا ہم سے درگزر کر اور ہمیں معاف فرما۔ عکس حکمت ان شقی را یاوه کرد، خود مبین تا بر نیارد از تو گرد، سایی از حکمت الہی ان مرد نگون بخت را گمراہ کرد۔ ایک زمانے سے جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں ان کتب کو تو فلسفی اور صوفی ان کے آپس میں خیالات جو ہیں وہ کبھی نہیں ہوئے، ان میں اختلاف ہی رہا ہے۔ یہ حکمت جو ہے یہ فلسفر جو ہے ان کا کام ہے، اور صوفیوں کا کام جو ہے وہ تصوف ہے، تو یہ دونوں میں اختلاف ہمیشہ رہا ہے۔ عکس حکمت ان شکی را یاوه کرد و خود مبین تا بر نیارد از تو گرد، سایه‌ای از حکمت الہی ان مرد نگون بخت را گمراہ کرد، یعنی ان کاتب وحی وہ جو گمراہ ہو گیا، مرتد ہوا تھا، کہ بے دام غرور و خودبینی افتاد،
جو خود غرور کے دام میں پھنس گیا تا چون ظرفیت و اہلیت نداشت پر توی از حکمت الہی اورا بے کجی کشان، چونکہ اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر سکے، لہٰذا وہ اس نے کج راہ، اس نے غلط راستہ جو تھا اس کو انتخاب کیا۔ خودبین مباش، یہاں ایک نصیحت کی جا رہی ہے، خودبین مباش تا مبادا کہ خودبینی دمور از روزگارت برآورد، تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری روزگار زندگی کو اس کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ ان شخص چون از خود شناسی غافل بود، یہ شخص جو تھا اس کے اندر خود شناسی نہیں تھی، وہ خود شناسی جس کو کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس شخص کے اندر وہ چیز نہیں تھی، اس کا فقدان تھا۔ وہ حد خود را بے، اس میں ایسی اہلیت نہیں تھی کہ وہ اپنی حدود کو جو تھا وہ پہچان سکتا، اس نے اپنی حدود سے تجاوز کر دیا۔ و بداند کہ ان ہدایت نسبی و نصیب او شدے از الطاف الہی بودے است، اگر وہ یہ شخص یہ سوچ لیتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص کرم ہے کہ مجھے اس کام پر تفویض کیا گیا کہ میں کاتب وحی الہی ہو جاؤں، تو پھر یہ تو اس کے لیے ایک افتخار ہوتا، اس نے اس کا الٹ سوچنا شروع کر دیا، نتیجتاً وہ مرتد ہو گیا۔ اے برادر بر تو حکمت جاریے است ز ابدال است تو پر تو آریه، اے برادر حکمت و اسرار الہی بر بستر قلب تو روان است، اے میرے دوست اللہ تعالیٰ کے جو راز ہیں، اسرار الہی جو ہیں وہ تمہارے جو دل ہے اس کے اندر جو ہیں وہ جگہ کر رہے ہیں۔ ولی ان ربدان کے اسرار الہی و حکمت های آن به واسطه وجود اولیاء اللہ است، یہ جو انبیاء ہیں ان پر وحی کا نزول مستقیم ہوتا ہے، لیکن جو عام انسان ہیں ان کے اوپر یہ جو حکمت الہی کا نزول ہے وہ اولیاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ان کی صحبت جو ہے اگر نہیں ہوگی تو یہ چیز ادھر انتقال نہیں ہوگی۔ و ان بے واسطے وجود اولیاء اللہ بے تو می رسد، پس وجود حکمت در تو جنبی اور یتیاس، اور یہ ایک ایسا ہے جیسے کوئی چیز ادھار لی ہوئی ہو۔ ابدال کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے 21۔ ابدال جمع ہے بدل کی یا بدیل کی، البتہ بدل نقلی چیز کو بھی کہتے ہیں، زیورات بدل ہم ہستن کہ خانم ها بعضی وقت به ازای طلاق اون زیورات را میخرن برای تزیین خودشون۔ ادعی معلوم از صلحا و خاصان خدا کہ گویند ہیچگاه زمین از آنان خالی نباشد، یہ جو ابدال جو ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو بھی ہم ابدال کہتے ہیں۔ البتہ جو فارسی زبان ہے اس کے زبان کے اندر بھی کچھ ابدال پائے جاتے ہیں، اور وہ فارسی زبان کے اندر جو ابدال ہے وہ ابدال اس طرح ہیں کہ جیسے زال اور دال کا آپس میں بدل ہو جانا۔ آپ لفظ گنبز جو ہے ہم اس کو گنبد لکھتے ہیں، زال کی بجائے دال ہے، اصل لفظ استاذ ہے، اسی لیے عربی زبان میں استاذ کی جمع اساتذہ ہے، لیکن ہم استاذ کو استاد پڑھتے ہیں تو زال اور دال آپس میں ابدال ہیں۔ رے لام میں بدل جاتا ہے اکثر جگہ پر جا کر، دیوار دیوال پڑھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر فارسی زبان میں، تو وہ بھی ابدال ہیں۔ لیکن ابدال جو ہے ایسے اولیاء اللہ کو بھی ابدال کہا جاتا ہے کہ جن کے وجود سے کبھی بھی کوئی زمین خالی نہیں رہی،
ایک ابدال کا ہر وقت اس زمین کے اندر اوپر وجود جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. و هیچگاه زمین از آنان خالی نباشد و جهان بدیشان برپا است و آنگاه که یکی از آنان بمیرد خدای تعالی دیگری را به جای او برانگیزد. اگر ایک ابدال کا انتقال ہوتا ہے، رحلت ہوتی ہے، تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. حضرت مخدوم علی حجویری جو کہ لاہور میں آسودہ خاک ہیں، جب ان کے مرشد نے انہیں کہا کہ تم چلے جاؤ لاہور پہنچو، تو انہوں نے کہا جی لاہور میں تو میرا حسین شاہ زنجانی ہے، تو مجھے وہاں کیا جانے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کو کہا گیا کہ نہیں آپ جائیں. جس وقت وہ لاہور کے اندر داخل ہو رہے تھے تو میرا حسین شاہ زنجانی کا جنازہ نکل رہا تھا. یہ ہمارے پاس ایک زندہ مثال موجود ہے کہ بہت ساری زمینیں ایسی ہیں جو ابدال اور اولیاء اللہ سے خالی کبھی نہیں رہتے. ایک جاتا ہے اور دوسرا اس جگہ آ کر جانشین اس کا جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. آج دونوں ہستیاں لاہور کے اندر آسودہ خاک ہیں، میرا حسین شاہ زنجانی بھی ہیں اور مخدوم علی حجویری جو ہے وہ بھی موجود ہیں. جی بالکل ایسی ہے، لیکن یہ ان کی اپنی سٹیجز ہیں ڈیفرنٹ. ان کو بے زبان فارسی سرہنگان درگاہ حق بھی کہا جاتا ہے. گرچه در خود خانه نوری یافته است و آن ز همسایه منور تافته است. به عنوان مثال اگرچه درون خانه روشن و منور است ولی این روشنی را همسایه‌اش که نور افشان است گرفته است. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ دوسرے سے جو روشنی لے رہا ہے، وہ بالکل وہ جو میں نے مثال آپ کو دی، چاند جو روشنی ہے وہ سورج سے لیتا ہے. مراد از همسایه منور می تواند خورشید و یا مهتاب یا چراغ همسایه باشد. به هر حال مقصود معنوی از همسایه منور اولیاء اللہ است. اگر آپ کو کسی اولیاء اللہ کی صحبت میسر ہے، اس کی ہمسائیگی، اس کا قرب میسر ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ نور کی روشنی جو ہے اس سے آپ بھی مستنیر ہو رہے ہیں، آپ بھی منور ہو رہے ہیں. و اولیاء اللہ کے بے واسطہ وجود انان خانہ قلب سالکان بے انوار و اسرار و حقائق ربانی انان روشن و منور می گردد. اور یہ جو لوگوں کے دل منور ہوتے ہیں، سینے نور منور، یہ روشنی در حقیقت اولیاء اللہ کے قرب سے ہی حاصل ہوتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، یک زبانی صحبتی با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. تو یہ ہے کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور جو ہے، یہ اولیاء اللہ ہی کی جانب سے جو ہے آپ کو ملتا ہے. ہم آخر پر پہنچ رہے ہیں، نزدیک پہنچ رہے ہیں. ہاں تھوڑا سا حوصلہ اگر کریں تو نزدیک ہو جائے گا. ٹھیک نہیں ابھی نہیں، ابھی 20 منٹ ہے، 20 منٹ. شکر کن غره مشو بینی مکن، کوش دار و هیچ خودبینی مکن. شکر و سپاس را به جایی آور و مغرور مشو و تکبر مورز. این نکته را گوش کن و خودبینی نشان مده. بینی کردن فارسی زبان میں ایک یہ بھی محاورہ ہے کہ بینی کردن سے مراد یہ ہے کہ غرور کرنا، تکبر، مغرور شدن، بینی کردن. غرے
غرے سے مراد جو ہے وہ ہے بیہودے امیدوار کردن کثیرہ یا گول زدن، دھوکہ دینا کسی کو، اس کے لیے بھی لفظ جو ہے غرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گستاخ و مغرور و متکبر را بھی غره میگویند۔ البتہ اگر آپ غرے کی بجائے غرے کہتے ہیں تو غرے جو ہے چاند کا جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس کا جو پہلا دن ہے اس کو ہم غرے کہتے ہیں، اور جو آخری دن ہوتا ہے اس کو سلخ کہا جاتا ہے۔ سلخ ویسے ذبح کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، سلاخ قصاب کو بھی کہا جاتا ہے، سلاخ خانے جو ہے یہ مذبح خانے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن غرے قمری مہینے کا پہلا دن اور سلخ جو ہے وہ اس کے آخری دن کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور بہت ساری تفصیل ہے، لیکن میں تنگی وقت سے جو ہے دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ صد دریغ و درد کن عاریتی امتان را دور کرد از امتی، صد افسوس و دریغ کہ ان حکمت عاریتی، یعنی حکمت هایی که به واسطه انبیاء و اولیاء به سالک میرسد برای سالک جنبه عاریتی دارد۔ وہ تعلیمات جو انبیاء، اولیاء، اصفیاء کی جانب سے ایک سالک تک پہنچتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ایک جنبہ عاریتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک عارضی اور ادھار ایک چیز ہو۔ و امتها را از ان دین و ایمان دور ساخته است، اور کئی دفعہ جو ہے یہ چیز جو مانگے کی چیز ہوتی ہے کئی دفعہ امتوں کو اس سے دور کرتی ہے۔ زیرا مردم خودبین خیال می کند کہ ان معارف و حقائق و اسرار از خود اونا است، جبکہ وہ جو مغرور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین کی باتیں یہ تو ان کی اپنے سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ در حالی کہ اگر انبیاء و اولیاء نبودن، اگر انبیاء علیہم السلام نہ ہوتے، اگر اولیاء اللہ نہ ہوتے، ہرگز چنین حقائقی آشکار نمی شد۔ انسان پر یہ تمام چیزیں جو تھی یہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ جو صراط مستقیم بتانے کے لیے جو ہے یہ انسانوں کو بھیجا، ہر قوم کے اندر سے جو تھے وہ نبی کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا، برگزیدے ہوئے وہ جو انسان ہے، تو انہی کی سبب یہ چیزیں ہم تک پہنچی۔ بے ہمی دلیل گروہی را خود مینی می بود می پویند و به گمراهی دچار می آیند۔ در ضمن کلمه امتی در مصرع دوم معنی مصدری دارد نہ نکرے۔ تو یہاں لفظ جو امتی ہے، امتی سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خاص لفظ ہے، یہ عام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ من غلام ان کے اندر ہر رباط، میں اس شخص کا غلام ہوں جو کہ ہر ایک سرائے کے اندر، رباط جو ہے ایسی سرائے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں قدیم زمانے میں جو قافلے جاتے تھے تو وہ وہاں سستاتے تھے، وہاں ان کے چارپائیوں کے لیے، اونٹ گھوڑوں کے لیے پانی کا انتظام ہوتا تھا، رکنے کا انتظام ہوتا تھا۔ وخیش را واصل نداند بر سمات، اور سمات بے معنی سفرے ہے، دسترخوان ہے۔ من تابع و خادم ہمت ان شخصم کہ او در ہر منزل و مقامی خود را واصل بر خوان حقیقت نہ پندارد۔ تو میں کہتا اس شخص کا غلام ہوں جو کہ ہر منزل پر نہیں رکتا اور خود کو جو ہے وہ ہر دسترخوان پر نہیں بٹھاتا، یعنی گمان نہ کند کہ بے صرف وصول بے چند مقام معنوی واصل حقیقی شدے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چند منازل طے کیے اور آپ جو ہے وہ حقیقت تک جو ہے وہ پہنچ گئے، بلکہ نہیں، اس کے لیے جو ہے یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس رباطی کہ
بیاید تر کرد بباید تر کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. سالک حق راه حق باید بسیاری از مقامات و منازل را پشت سر بگذارد تا اینکه سرانجام روزی به منزل اصل برسد. یہ بڑا لمبا راستہ ہے منزل تک پہنچنا، پیر کامل تک پہنچنا یا ایک مرد کامل بننے کے لیے. یہ بہت کٹھن راستہ اور لمبا راستہ ہے اور آسانی سے انسان وہاں تک نہیں پہنچتا. گرچہ آہن سرخ شد او سرخ نیست. جب لوہا جو ہے آپ کو گرم ہو جاتا ہے اور وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے تو کہتا ہے وہ اگرچہ سرخ نظر آتا ہے لیکن وہ سرخ نہیں ہوتا. پر تو یہ اور آتش دنیس، در حقیقت یہ ایک وہ پرتو ہے، ایک عکس ہے اس آگ کا جس نے اس کو جو ہے ہیٹ پہنچائی ہے. به عنوان مثال آهن اگرچه بر اثر شعله آتش سرخ می شود ولی این سرخی از ذات آهن بر نمی آید بلکہ سرخی آهن جنبه عاریتی است. یہ وقتی ہوتی ہے، آپ تھوڑی دیر رکھیں تو وہ سرخی اس کی ختم ہو جائے گی. وہ بے وسیلے یہ آتش زنے اور وہ جو اس کی بھٹی جو ہے کورے جو ہے پدید آمدے اس کی وجہ سے یہ سرخی اس کے اندر پیدا ہوئی ہے. ہمیں طور اگر سالک آتش حال و اخر گرم مقام را در خود احساس می کند بر اثر دم گرم میں مرشدان حقیقی و ہادیان راستین است. تو اس کے لیے بالکل وہی حالت ہوگی جس طرح لوہا گرم ہو کر تو پھر وہ ڈھل جاتا ہے جس کالم میں بھی ڈالا جاتا ہے. تو ایک سالک جو ہے وہ بھی اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر وہ جب تک اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا اس تک وہ نہیں پہنچ سکے گا. گر شود پرتو یہ نور روزن یا سرا تو مدن روشن مگر خورشید را. مثال دیگر ایک اور مثال دیتی ہے، اگر روزنی یا خانہ روشن شود، روزنے روشن دان کو کہتے ہیں، اگر ایک روشن دان جو ہے یا ایک کمرہ جو ہے اس کے اندر روشنی آ جاتے ہے تو واقعاً ان کا روشن مپندار تو آپ اس کو روشن نہیں سمجھیں بلکہ فقط خورشید را روشن و توبن بدان. آپ روشن اس چیز کو جانیں جس کی روشنی آ رہی ہے. وہاں آپ جس کمرے میں نور کی کرنیں آ گئی ہیں اس کو روشن یا منور نہیں سمجھیں. منور وہ چیز ہے جہاں سے وہ روشنی آ رہی ہے، وہ پرتو جہاں سے آ رہا ہے. زیرا روشنی یہ خانہ بر اثر تابش نور خورشید پدید آمدے. کمرے کے اندر جو روشنی ہے وہ ان کرنوں کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے، در حالی کہ خورشید ذاتاً روشن است، جبکہ جو سورج ہے اس کی ذات ہی روشن ہے، روشنی وہاں ہے. ہمیں طور انسان ہو یہ سالک اگر بے حقیقی رسیدیان، اگر ایک سالک ایک مرید جو ہے وہ اگر روشنی کے قریب پہنچتا ہے بر اثر وجود خجستہ انبیاء و اولیاء، اس کے وجود کی جو روشنی ہے اس کا اثر جو ہے در حقیقت انبیاء اور اولیاء اللہ کا جو نور ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ روشنی جو ہے یہ پیدا ہوئی ہے. وہ ہر در و دیوار گوید روشنم، اور ہر در اور دیوار کہتے کہ میں روشن ہوں، پر تو یہ غیری نہ دورم ان منم، اور وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس کسی سے روشنی نہیں، یہ تو میری اپنی روشنی ہے. اور یہ بھی ایک غرور کی علامت ہے، یہ بھی ایک کبر کی علامت ہے کہ خود کو کہنا کہ میں سب سے روشن ہوں، میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے. پس بگوید آفتاب نو رشید 25 نمبر چون کہ من غارب شوم آید پدید. پس آفتاب جہان تاب، یہ جو سورج جو ہے جس سے پوری دنیا روشن ہو رہی ہے، بے در و دیوار گوید، یہ سورج جو ہے ہم کلام ہو رہا ہے یہ گھروں کی در و دیوار سے. اے کہ برگمان یاوی کہ تم پر ایک جھوٹا جو زن جو ہے گمان پیدا ہو گیا، صبر کن وقتی کہ من غروب کردم. ذرا تھوڑا سا انتظار کرو. غارب کہتے ہیں غروب ہونے والے کو، ذرا
تھوڑا سا آرام کرو، میں غروب ہو جاؤں دیکھوں گا تمہاری روشنی کدھر گئی ہے، یہ تو ساری مانگے تانگے کی روشنی ہے میاں جو تم لے رہے ہو. سبز ها گویند ما سبز از خودیم، یہ جو نباتات جو ہیں جو سبز ہیں یہ کہتی ہیں یہ ہم میں سبزی جو ہے خود سے پیدا آ گئی ہے. شاد و خندانیم ما عالی قدیم. و یہ ایک اور مثال دی انہوں نے کہ مثال دیگر سبز ها میگویند این همه شادابی اور سبزی و شادمانی از خود ماست و بسیار زیبا رخسار و نیکا چہرے. یہ بھی خود پر جو ہے اترانے کی ایک بات ہے. کافی خیلی ممنون. وہ چونکہ انہیں ایک ضروری کام سے جو ہے وہ پشاور جانا پڑ گیا، تو ضروری کام یہ ہے کہ در حقیقت پشاور میں جو خانہ فرہنگ ایران ہے وہ بھی اب ان کی سرپرستی میں آ گیا ہے. اگرچہ وقت کم ہے لیکن کام بڑھتا جا رہا ہے، ان کا ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے. تو وہاں کے جو ڈائریکٹر تھے خانہ فرہنگ کے، تو وہ چونکہ فی الحال جا چکے ہوئے ہیں. آغا فاموری ان کے دوستوں میں سے تھے ہمارے ریاض صاحب کے. تو اب یہ وہاں میرا خیال ایک بازدید کے لیے وہاں گئے، تو انہوں نے آپ سب کو بے حد سلام کہا تھا اور مجھ سے بھی کہا کہ میں عذر خواہی کرتا ہوں کہ میں آج کی میری غیر حاضری جو ہے اس کو قبول کیا جائے. تو انشاءاللہ ہم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو جو ہے وہ سلامتی سے گزارے اور وہ بخیر وفیت واپس لوٹیں، اور باقی کا بھی جو وقت ہمارے درمیان ہے ان کا وہ اللہ کرے کہ اچھا بہتر گزرے. جناب موسوی صاحب اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کافی. وہ بس یہی کہتے ہوتے ہیں کہ مصنوعی میں نہیں ہو کم بود، مجھے کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. نہیں ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ یہ ان کی جو ہے حمایت سے سارا کچھ جو ہے یہ